سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبروز یعنی صوبہ خراسان سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغیچے میں قیام فرمایا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خواجہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنجر سے چل کر ہندوستان کا سفر کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سبروز نام کے علاقے سے گزر ہوا جو خراسان کے صوبہ میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک باغیچے میں تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا، جس کے درمیان ایک خوشنما ہاؤس ہے یعنی چبوترا ہے، اور یہ باغیچہ سبروز کے ایک حاکم کا تھا جو بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے کی حالت میں خوب چلاتا اور شور و غل مچایا کرتا تھا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوض کے پانی سے وضو کرنے لگے۔ اس باغیچے میں کام کرنے والا ایک شخص نے اپنے حاکم کے بارے میں بتایا کہ حضور آپ یہاں وضو نہ کریں، ہمارے باغ کے مالک بڑا سخت مزاج کا ہے، وہ اس حوض میں آتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جس کو بھی اپنی جگہ دیکھتا ہے اسے پریشان کرتا ہے۔ اس باغ کے خادم نے سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر یعنی حفاظت و مدد فرمانے والا ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا اور اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش یعنی صاحب معرفت کو دیکھا تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا ہی پلٹ گئی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا، یعنی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبروز نے ظلم اور زور زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کی حکومت دو، نہ دولت نہ ثروت، ہر چیز ملی جام محبت جو پلایا، قدموں سے لگا لو مجھے قدموں سے لگا لو، خواجہ ہے زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا۔